سوچیں اگر کسی انسان کو اس کا لائر ہی نہ ملے، اگر اسے ڈیفینڈ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، تو پھر جسٹس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ آج کا کیس اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا ایک بار ایسوسی ایشن کسی لائر کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ کیس نہ لے؟ دوسرا، کیا اسٹرائک کے نام پر کورٹس کا سسٹم روکا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا کسی ملزم کا اپنا وکیل منتخب کرنے کا حق چھینا جا سکتا ہے؟ آج کا کیس صرف ایک لیگل ڈسپیوٹ نہیں بلکہ پریشر گروپس ورسز رول آف لاء کی کہانی ہے۔ یہ کیس ہے شبیر حسین ورسز پاکستان بار ایسوسی ایشن، جس کا 15 اکتوبر 2025 کو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ یہ کیس شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی شاکنگ انسیڈنٹ سے۔ ایک پولیس آفیسر بہرامند شاہ SHO، جس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے ایک ینگ اپرینٹس لائر کا قتل کر دیا، جس پر 22 اگست 2025 کو ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے۔ اس حادثے کے بعد ساری لیگل کمیونٹی نے یعنی وکیلوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج کیا، جو کہ بالکل نیچرل تھا۔ انہوں نے انصاف کا تقاضا کیا کہ ملزم کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے۔ اب یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر یہ سچویشن ایک ڈینجرس ڈائریکشن میں چلی گئی۔ اس کیس میں ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹرن آتا ہے۔ اکیوز پولیس آفیسر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کورٹ میں سرنڈر کرے گا۔ سرنڈر کرنے کے بعد اس نے اپنی بیل کے لیے ایک لائر ہائر کیا، شبیر حسین گگیانی۔ یہاں سے اصل مسئلے کا آغاز ہوا۔ جب بیل کے لیے ریپرزنٹیشن کی گئی تو لائرز کی طرف سے ایک سویر اپوزیشن آتی ہے اور پشاور بار ایسوسی ایشن ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کوئی بھی وکیل اس اکیوز کا کیس نہیں لے گا۔ لیکن یہ صرف ریزولوشن تک بات نہیں رہی، بلکہ کورٹ کے اندر وکیلوں نے ہنگامہ کیا، پروسیڈنگز کو ڈسٹرب کیا، جس سے کورٹ روم کا ڈیکورم خراب ہو گیا۔ اس سے کورٹ روم ڈیکورم وائلیٹ ہوا، جس پر کورٹ نے کہا کہ یہ مس کنڈکٹ نہیں بلکہ رول آف لاء اور جوڈیشل انڈیپینڈنس پر بھی اٹیک ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یعنی ہر اکیوز کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل منتخب کرے، اسے فیئر ٹرائل ملے۔ اسی طرح ہر وکیل کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو بیل نے اس رائٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا۔ اب جو اکیوز نے وکیل منتخب کیے شبیر حسین اپنی بیل کے لیے، تو جب بیل ہیئرنگ ہوئی تو کورٹ کے اندر ہنگامہ ہوا اور ایک ڈس آرڈر کریٹ ہوا، جس سے پروسیڈنگز ڈسٹرب ہو گئے۔ اب دوسرا ٹوسٹ یہ تھا، چونکہ شبیر حسین اسٹرائکس فالو نہیں کر رہے تھے، جس پر بجائے اس کے کہ بار صرف انہیں اپوز کرتی بلکہ ان کا لائسنس ہی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو وکیل کورٹ میں ریپرزینٹ ہو رہے تھے اور سٹرائکس میں شامل نہیں ہو رہے تھے، ان کا لائسنس بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ مطلب ان کے لائسنس کو سسپینڈ کر دیا گیا وداؤٹ نوٹس، وداؤٹ ہیئرنگ اینڈ وداؤٹ پراپر پروسیجر۔ اب اس تمام صورتحال کے بعد پٹیشنر شبیر حسین نے کچھ آرگیومنٹس رکھے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈائریکٹ اپیل فائل کر دی پاکستان بار کونسل میں اگینسٹ ایڈوکیٹ شبیر حسین۔ اب یہیں سے سارا پروسیس غیر قانونی ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہاں سیکشن 47 آف لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ 1973 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ دراصل لاء کہتا ہے کہ اپیل سیدھا پاکستان بار کونسل میں نہیں جا سکتی، پہلے کیس جانا چاہیے پروونشل بار کونسل کے ٹرائبونل کے پاس، پھر ٹرائبونل فیصلہ دیتا ہے اور اس ڈیسیجن کے خلاف اپیل پاکستان بار کونسل میں ہوتی ہے۔ اب یہاں ٹرائبونل کا کوئی آرڈر ہی نہیں تھا، بلکہ ڈائریکٹ اپیل پاکستان بار کونسل میں ڈال دی گئی، اس لیے سیکشن 47 کلیئرلی وائلیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پٹیشنرز کے مطابق رول 118 آف 1976 رولز بھی وائلیٹ ہوا، کیونکہ اگر کسی لائر کے خلاف کمپلینٹ ہو تو اسے ڈسپلنری کمیٹی کو ریفر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں کمپلینٹ ڈسپلنری کمیٹی کو نہیں دی گئی، مطلب پراپر لیگل پروسیجر فالو نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ رول 120 رائٹ آف ہیئرنگ کی بھی خلاف ورزی ہوئی، جو کہ ایک بیسک پرنسپل ہے لاء کا کہ کسی کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے نوٹس دینا ضروری ہے، لیکن یہاں ایڈوکیٹ کو نہ تو نوٹس دیا گیا اور نہ ہی اس کا سٹانس لیا گیا۔ ان تمام وائلیشن سے ایک بات واضح تھی that this suspension was illegal and without jurisdiction۔ ایڈوکیٹ شبیر حسین کے علاوہ بھی کچھ وکیلوں کی لائسنس کو سسپینڈ کر دیا گیا، جس میں ایڈوکیٹ علی اعظم افریدی بھی شامل ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ سٹرائکس کے باوجود بھی وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے رہے، لیکن یہ سسپینشن بھی لاء کے مطابق نہیں تھی اور یہ آرڈر الٹرا وائرس تھا، مطلب بار کونسل نے اپنی اتھارٹی سے باہر جا کر کام کیا تھا۔ پٹیشنرز کے آرگیومنٹس کے بعد رسپونڈنٹ نے بھی آبجیکشن ریز کیے کہ ہائی کورٹ کا جیورسڈکشن نہیں بنتا، اور یہاں سید اقبال گیلانی کیس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے جواب میں کورٹ نے کہا کہ یہ نارمل بار ڈسپیوٹ نہیں، یہ کیس ہے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کا۔ اس کے بعد کورٹ ریلائڈ آن آرٹیکل 199 1C اینڈ آرٹیکل 4 رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لاء۔ کورٹ نے کہا کہ جب فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوں تو ہائی کورٹ انٹروین کرے گا، اور اینڈ the petition was declared maintainable۔ اس تمام صورتحال کے بعد کورٹ کے سامنے دو سوال تھے۔ ایک، کیا بار کونسل
इलीगली लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है किसी भी लॉयर का, और दूसरा ये कि क्या स्ट्राइक्स को इन्फोर्स करना लीगल है, मतलब क्या लॉयर्स को स्ट्राइक करने पर मजबूर किया जा सकता है, और ये कि वो कोर्ट में अपीयर ना हो। कोर्ट ने इस केस के हवाले से एक तफसीली कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस की और इन आर्टिकल्स का हवाला दिया, जिसमें शामिल है आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 4 प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 5 ओबीडियंस टू लॉ, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल 18 राइट ऑफ प्रोफेशन। आसान अल्फाज में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सबसे पहले तो फेयर ट्रायल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब लॉयर्स किसी क्लाइंट का केस लेता है तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में अपीयर हो, जिसके लिए स्ट्राइक्स एक्यूज नहीं हो सकते। इस वकील की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को मद्देनजर ना करे, क्योंकि एहतजाज के नाम पर गैर हाजिरी इलीगल और अनएथिकल है। कोर्ट ने एक शॉकिंग डाटा भी दिया। कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ बजट फॉर द ईयर 2024 टू 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक हर स्ट्राइक के दिन हाई कोर्ट में 14.9 मिलियन, सेशन कोर्ट्स में 19.6 मिलियन और सिविल कोर्ट्स में 2.3 मिलियन, मतलब ओवरऑल एक दिन स्ट्राइक करने पर 57 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जो कि अवाम का भी नुकसान है और सिस्टम का भी। कोर्ट ने मल्टीपल प्रेसिडेंट्स भी दिए, जैसे शहबाज अकमल केस जिसमें कहा गया कि एक्यूज सफ़र नहीं करेगा। इसके अलावा कोरा खान केस में कहा गया कि कोर्ट स्ट्राइक्स फॉलो नहीं करेगा। तीसरा, एक इंडियन केस का भी हवाला दिया गया, हरीश उपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये प्रिंसिपल सेट कर दिया गया कि लॉयर स्ट्राइक एक तो कोर्ट्स को बाइंड नहीं कर सकते, दूसरा जस्टिस सिस्टम को काम करने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने अपनी फाइनल रीजनिंग में एक बहुत क्लियर और पावरफुल प्रिंसिपल ले डाउन किया कि स्ट्राइक्स या बायकॉट के नाम पर लॉयर्स की ड्यूटी को इग्नोर करना सिर्फ एक प्रोफेशनल लैप्स नहीं, बल्कि ये जुडिशल प्रोसेस को भी डिले करता है और अवाम का एतमाद भी जुडिशल सिस्टम से ख़त्म करता है। कोर्ट ने जो सबसे अहम बात क्लैरिफाई की वो ये थी कि प्रोटेस्ट करना इलीगल नहीं, लेकिन शर्त ये कि प्रोटेस्ट होना चाहिए डिग्निफाइड एंड लॉफुल। मिसाल के तौर पर ब्लैक आर्म बैंड्स पहनना, बैनर्स डिस्प्ले करना और पीसफुल असेंबलीज ऑर्गेनाइज करना, मतलब पुरअमन एहतजाज हो, लेकिन इसके बरक्स ऐसे एहतजाज करना कि कोर्ट डेकोरम ही वॉयलेट हो जाए और सिस्टम का काम ही रुक जाए, तो ये एक अनलॉफुल प्रैक्टिस है। इसके अलावा कोर्ट ने KPK के तमाम कोर्ट्स को ऑर्डर दिया कि स्ट्राइक की वजह से केसेस अर्जर्न नहीं होंगे और जुडिशल वर्क भी जारी रहेगा। अगर वकील अपीयर नहीं होंगे तो कोर्ट अपनी लीगल पावर्स इस्तेमाल करेगी और प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर्ली कंडक्ट करेगी। अब अगर इस पूरी जजमेंट का एक एसेंस निकाला जाए तो वो ये है कि जस्टिस सिस्टम किसी स्ट्राइक पर डिपेंड नहीं करता और ना ही किसी प्रेशर के सामने रुक सकता है। लॉयर्स का रोल सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक आईनी जिम्मेदारी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि बार एसोसिएशंस बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी पावर अनलिमिटेड नहीं। लिहाजा प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन इंसाफ को रोकना आपका हक नहीं। और इसीलिए कोर्ट ने इंश्योर किया कि फेयर ट्रायल, रूल ऑफ लॉ और एक्सेस टू जस्टिस हर हाल में कंटिन्यू रहेगा।